نبی کے دور میں کوئی محرم نہیں بٹھایا جاتا تھا، کوئی محرم کے تعزیے نہیں منائے جاتے تھے، کوئی ڈھول تاشا نہیں بجتا تھا، کوئی آگ کا والا نہیں لگتا تھا۔ نبی کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ گیا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں محرم کے تعزیے ڈھول تاشے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی ایجاد نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کا زمانے کے بعد صحابہ کا دور گزرا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ محرم کے تعزیے یا محرم کے بدعات کا کوئی لینا دینا نہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ تابعین کے زمانے میں بھی محرم کے بدعات و خرافات ہرگز نہیں تھے۔ تابعین کے بعد ائمہ کا زمانہ آیا۔ اماموں کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان چار ائمہ کے دور میں بھی یہ محرم کے تعزیے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے بعد آیا محدثین کا زمانہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، بہت سارے محدثین۔ کسی محدث کے زمانے میں یہ نہیں تھا، نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ ائمہ کے، نہ محدثین کے۔ پھر آیا تو کہاں سے آیا، کب آیا، اس کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے 350 سال کے بعد 3 صدیاں گزر گئیں۔ 350 سال کے بعد 350 سال مکمل بیت گئے۔ 351ویں ہجری میں 351ویں ہجری میں فلسطین کے اندر ایک بادشاہ، شیعہ بادشاہ تھا، جس کا نام تھا معز الدولہ۔ وہ شیعہ بادشاہ تھا۔ اس نے 10 محرم کو بازار مارکیٹ بند کرنے کا آرڈر دیا، عورتوں کو بال کھولنے کا آرڈر دیا، سینہ کوبی کرنے کا آرڈر دیا، ماتھم منانے کا آرڈر دیا، گلیوں میں جلوس نکالنے کا آرڈر دیا، اور 5 پنجتن کے پنجے بٹھانے کا حکم دیا۔ 5 پنجتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پنجہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ، فاطمۃ الزہرا کا پنجہ، حسن کا پنجہ، حسین کا پنجہ، 5 پنجتن کے پنجے بٹھا کر جلوس نکالنے کا آرڈر دیا۔ 351ویں ہجری میں معز الدولہ نام کا ایک شیعہ بادشاہ، اور یہ عید ہے سو بھی شیعوں کی، 5 ہی پنجے بٹھاتی۔ تمہیں جاگ دیکھو، 6 بھی نہیں رہتے، 3 بھی نہیں رہتے، 5 ہی رہتے۔ ایک نبی، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین۔ کئی کو بھائی، کئی کینوں 5۔ حضرت عثمان غنی کئی کو نہیں، ابو بکر صدیق کئی کو نہیں، عمر فاروق کئی کو نہیں، انوج کئی کو 5۔ وہ شیعوں کے 5 یہ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی۔ میرے بھائیوں، اور یہ جو محرم کے یہ جو عید مناتی، یہ ہندوؤں کی دسہرہ عید سے مشابہت رکھتی۔ ہندوؤں کے دسہرہ عید میں دیکھو آپ لوگ، ان کا بھی ایک دسہرہ منانے کا بڑا چبوترا رہتا، ان کا بھی ایک عاشور خانہ رہتا، سیم ایکویل۔ ان کے دسہرہ منانے کے پیچھے ایک تاریخ ہے، رام کی راون کی جنگ کی ایک تاریخ ہے۔ ان کے محرم منانے کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ۔ ان کی تاریخ بھی سیم جنگ کی، ان کی بھی تاریخ جنگ، دونوں ایکویل۔ تیسری، انہوں بھی نعرے لگاتی، وہ رام رام کے رام انہوں لگاتی، انہوں یا علی حسین، یا علی المدد، یا حسین او امام علی، او امام دین، ایسا کوئی، انہوں بھی نعرے لگاتی، انہوں بھی نعرے لگاتی۔ ان کے یہاں بھی زعفرانی کلر کے جھنڈے، وہ دسہرہ منانے، ان کے یہاں محرم کے جھنڈے، ان کا بھی ایک نیم کا کٹا، ان کا بھی پیپل کے جھاڑ کا کٹا۔ اللہ اکبر، کیا ہے جی یہ اسلام ہو سکتا کیا جی؟ اسلام میں ایسا ہے نہیں جی۔ اللہ کے نبی ابو داؤد کی حدیث میں کہتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی کاپی کرے گا، قیامت کے دن اسی قوم میں اللہ اسے اٹھائے گا، اسی قوم میں اسے جگائے گا۔ اچھا، اس محرم میں ہوتا کیا؟ ایک عمل کو لے کر اگر ہم قرآن حدیث کے اسلام کے دائرے میں چک کر کے دیکھیں، اسلام کا دور دراز سے بھی لینا دینا نہیں، بو باس بھی نہیں، دلیل دھڑ بھی نہیں اس کی۔ اس کے ہر ایک عمل کو اگر لے کر ہم اسلام کے ترازو میں تول کر دیکھیں، محرم میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں اس کا۔